الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر فقال اللہ تعالی فی موضع آخر: یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام حاضرین و سامعات، اللہ کا کرم ہے، اللہ جل شانہ نے اسلام جیسی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی اور اسلامی تعلیمات سیکھنے کی اللہ نے توفیق عنایت فرمائی۔ ہم سب کو بنیادی طور پر یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اسلام کے دائرے میں، اسلامی تعلیمات کے روشنی میں صحیح ہو، اسلام کے دائرے میں ہو اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی اجازت اور حکم ہو، تو پھر ہم وہی عمل کر سکتے ہیں۔ جب دنیا میں اقوام اپنے علم کو چھوڑ دیا اور عمل کا امام علم کو نہیں بنایا، جو سمجھ میں آیا وہ کرتے رہے، یعنی تو کیا ہوا؟ ان کا مذہب ڈگر پر، راستے پر نہیں رہا، بلکہ وہ راستے سے گم ہو گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اور ہم سب کے لیے حکم یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم دعا مانگتے ہیں: اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستے سے کیا مراد ہے؟ ہر آدمی سمجھتا ہے میں صحیح راستے پر ہوں، لیکن سیدھے راستے سے مراد یہ ہے کہ جو عمل قرآن و سنت کے دائرے میں ہے وہ عمل صحیح اور سیدھا ہے، اور جس عمل کی قرآن و سنت میں اجازت نہیں ہے وہ عمل صحیح نہیں ہے، اور وہ انسان سیدھے راستے پر نہیں۔ اب چاہے ہمارے لیے کیا ہے، اسلامی تعلیمات معیار ہیں، اسلامی تعلیمات کو معیار بنا کر زندگی گزاریں گے اور اعمال خیر کریں گے تو پھر وہی عمل خیر سمجھا جائے گا اور اللہ کے یہاں اس کا انعام اور اجر ہے۔ اور جو عمل اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، فلاں لوگ کر رہے ہیں، فلاں شخص نے کہا ہے، فلاں بات کہی گئی ہے، تو بڑوں کے کہنے سے، فلاں کے کہنے سے کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا۔ سابقہ اقوام گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آسمانی تعلیمات کو چھوڑ کر راہبوں کے، پیشواؤں کے باتوں کو بنیاد بنایا۔ پیشواؤں کی باتوں کو بنیاد بنا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، لیکن کب؟ جبکہ وہ اسلام کے دائرے میں ہوں، آسمانی تعلیمات کی روشنی میں صحیح ہے، تو پھر ان کی بات کو مانا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ انسان اعمال صالح کرنا چاہتا ہے، لیکن اعمال صالحہ کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو اعمال صالحہ بس وہ ہیں جس کو قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے، اور جس کو قرآن و سنت میں روکا گیا ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ عمل فاسد اور پکڑ کا سامان ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: جو انسان چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، مذکر ہوں مؤنث ہوں، وهو مؤمن،
اگر وہ اعمال صالحہ کریں اور اسلام کے دائرے میں ان کی زندگی ہے، ان کی عقائد اسلامی ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو حیات طیبہ سے نوازتے ہیں۔ حیات طیبہ کیا ہے اور ایمانی مٹھاس اور ایمانی لذت کس کو ملتی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ تین صفات مل جائیں وہ ایمانی مٹھاس اور ایمانی حلاوت کو پا لیں گے۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی سب سے زیادہ ہو۔ کسی کو ترجیح دینے کے لیے ہمارا بنیادی عمل اور بنیادی بات ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو اسلام کے مطابق ہے وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں، اور جو اسلام کے مطابق نہیں ہے نہ وہ ہمارا ہے نہ ہم اس کے ہیں۔ اس لیے کہ اسلامی لبادے میں، اسلامی لباس میں بہت سے لوگ اسلام کا نام لے کر غیر اسلامی کام کر رہے ہیں اور غیر اسلامی بات کر رہے ہیں، جیسے شکیل بن حنیف ہے، جاوید احمد غامدی ہے، محمد علی مرزا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں، غلام احمد قادیانی ہیں۔ عام مسلمان سمجھتا ہے کہ وہ بھی اتحاد کی بات بول رہے ہیں، دیکھو اتحاد کوئی فرقہ وغیرہ نہیں رہنا، اتحاد سے رہنا، اتحاد بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر بات میں اتحاد کی بات بولیں گے اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر اتحاد کی بات کریں گے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے شیعہ لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، سب کو مل کر اتحاد سے رہنا چاہیے، تو اپنے وہ لوگ سب اپنے عقیدوں پر عمل کرتے ہیں۔ اتحاد کا مطلب جھگڑا نہیں کرنا، لیکن قرآن و سنت کو چھوڑ کر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ امت کا اتحاد قرآن و سنت کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت کے تعلیمات میں کمپرمائز کر کے بعض معاملات کو، قرآن و سنت کے بعض اصولی باتوں کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کے بعض اصولی باتوں کو چھوڑ کر اتحاد کرنا چاہیں تو یہ اتحاد اللہ کیا قابل قبول نہیں۔ کوئی بھی چیز اسلام کے دائرے میں ہے اس کے بعد اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ ایمانی حلاوت حاصل ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ دوسری صفت یہ بتائی گئی ہے کہ کسی بھی مخلوق سے، کسی بھی شخص سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی تحریک سے محبت ہے تو اس کی محبت کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر جب تک فلاں شخص ہے وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہم اس کو پیشوا مانیں گے۔ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا تو نہ وہ ہمارا پیشوا ہے نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ سارے تعلقات پر اسلام کو، اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دینا چاہیے۔ سارے تعلقات پر اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو، محبت کو ترجیح دیں گے تو ہم ایمانی حلاوت کو پائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی اور سے محبت کریں گے تو اسلامی حلاوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری چیز، ایمانی حلاوت حاصل کرنے کے لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں نبی علیہ السلام کی، اس میں تیسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کفر کے جانب لوٹنے کو ایسا ہی برا سمجھے جیسے آگ میں جھونکے جانے کو برا سمجھتے ہیں۔ کفر میں لوٹنا اسی قدر دشوار، محال اور بری چیز معلوم ہو جیسے آگ میں جھونکے جانے کو برا سمجھتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کو تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی آدمی کے ہاتھ پاؤں سب باندھ کر دریا میں ڈھکیلا جا رہا ہے یا آگ میں جھونکا جا رہا ہے تو وہ آدمی اپنے آپ کو کتنے نقصان میں، کتنی پریشانی میں سمجھتا ہے، اس سے زیادہ کفر میں لوٹائے جانے کو برا سمجھیں تو واقعتاً وہ انسان ایمانی حلاوت کو پائے گا۔ تو بہرحال اس موقع پر یہ عرض کرنا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم دو کام کرو، پھر اس کے بعد تم کو دو انعامات دیے جائیں گے۔ دو کام کرنا، دو انعامات لینا، بہت اچھا کام ہے، کھلا کھلا حساب ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और साफ सही बात बोलो। ये काम है, दो काम करना हमारे ज़िम्मे ये है। ईमान वालो, अल्लाह पाक हमसे फरमा रहे हैं कि साफ बात बोलो, यानी पहले अल्लाह से डरो और उसके बाद साफ साफ बात करने का एहतमाम रखो। मामलात में झोल ना हो, मामलात में खोट ना हो। तो दो काम हमारे ज़िम्मे है। एक है अल्लाह से डरना, अल्लाह का खौफ, फ़इन्न तक़वा रअसुत्ताअह, तमाम नेकियों की बुनियाद तक़वे पर कायम है। तक़वे के साथ कोई भी काम करेंगे तो वो काम अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, और वो दुनियावी काम नहीं बल्कि उखरवी काम हो जाएगा। तक़वे को छोड़कर अगराज के बुनियाद पर कोई भी काम करेंगे, खुतबा दे रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन तक़वा नहीं है, तो तक़वा तो सारे आमाल में रूह का दर्जा रखता है। इखलास, तक़वे का मतलब इखलास, इखलास तमाम आमाल में रूह का दर्जा है। जब इखलास है तो अमल काबिल कबूल है। गुफ्तगू ये है कि बहुत से आमाल फ़र्ज़ हैं, लेकिन सारे फ़र्ज़ों में एक फ़र्ज़ है। बहुत से आमाल फ़र्ज़ हैं, वालिदैन की खिदमत करना फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, और फला हज करना फ़र्ज़ है, ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। तो बहुत से फ़र्ज़ हैं, लेकिन सारे फ़र्ज़ में एक फ़र्ज़ ये है कि हर फ़र्ज़ के अंदर वो हो तो फ़र्ज़ काबिल कबूल है, और फिर वो फ़र्ज़ ना हो तो वो अमल काबिल कबूल नहीं। तो वो क्या है? वो है इखलास। इखलास है तो नमाज कबूल, रोज़ा कबूल, ज़िक्र कबूल, हज कबूल, वालिदैन की खिदमत कबूल, बयान करना, तिलावत करना, सब काबिल कबूल। इखलास नहीं है तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। तो दो काम करना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और साफ